اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھ لیں یا پھر سن لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 22 رمضان المبارک کے دن کا خاص عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ عمل، یہ وظیفہ خاص طور پر 22 رمضان المبارک کے دن کے لیے ہے۔ آپ یہ عمل، یہ وظیفہ 22 رمضان المبارک کے دن لازم کریں۔ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ کو بہت ہی فائدے حاصل ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک قرآنی آیت کا خاص عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ قرآنی آیت بہت ہی بابرکت ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت برکات ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کسی بھی پریشانی میں، مشکل میں مبتلا ہیں تو اللہ پر یقین رکھ کر یہ عمل، یہ وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آپ یہ عمل، یہ وظیفہ غروب آفتاب یعنی کہ سونے کے وقت تک جب آپ چاہیں یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ دعا آپ کی زندگی کو بدل دے گی۔ جب آپ اس عمل کو کامل یقین کے ساتھ کریں گے تو اللہ رب العزت کی ذات آپ کو بہت سے فائدوں سے مستفید فرمائے گی۔ آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ برکت وہ چیز ہے کہ جس کی ضرورت ہوا، پانی کی طرح ہر آدمی کو ہے، اس لیے کہ دنیا میں موجود ہر چیز اسباب راحت تو مہیا کرتی ہے۔ دنیا میں موجود ہر چیز اسباب تو مہیا کر دیتے ہیں مگر سکون نہیں۔ دنیاوی ترقی سے خوشی کے اسباب تو جمع کیے جا سکتے ہیں مگر وہ اسباب خوشی عطا کرنے سے قاصر ہے۔ ان اسباب کی کثرت تو ہمارے اختیار میں ہے مگر ایسی برکت جس میں ہر حاجت پوری ہو جائے یا کم اسباب میں زیادہ کام ہو، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے سے ہی حاصل ہوگی۔ قرآن اور حدیث سے 10 ایسے اعمال پیش کیے جاتے ہیں کہ جن کو اختیار کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور برکت ہوگی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، برکت کا مطلب دولت کی کثرت نہیں بلکہ کفایت ہے، یعنی کہ ضرورت کے لیے کافی ہو جانا۔ اے ابن آدم، میری عبادت میں مصروف رہو، میں تمہارا دل غنا کر دوں گا اور تمہاری محتاجی کے دروازے بند کر دوں گا۔ نمبر 2، توبہ استغفار۔ نمبر 3، اللہ سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا۔ نمبر 4، عبادت میں مصروف رہنا۔ نمبر 5، اللہ پر کامل یقین کرنا۔ نمبر 6، اللہ کے رستے میں خرچ کرنا۔ نمبر 7، طالب علموں پر خرچ کرنا۔ نمبر 8، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک۔ نمبر 9، کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک۔ نمبر 10، یکے بعد دیگرے حج اور عمرہ کرنا۔ اللہ کے رستے میں ہجرت، توبہ استغفار۔ قرآن میں کئی مقامات پر توبہ استغفار کے ذریعے رزق میں برکت اور دولت میں فراوانی کا ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قول نقل کیا گیا کہ میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بلا شبہ وہ بڑا ہی بخشنے والا ہے، تو تم پر خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد کی فراوانی بخشے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری رکھے گا۔ باہوالا سورۃ نوح آیت نمبر 10 اور 11۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے کہ جو شخص باکثرت استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے چھٹکارا اور ہر تنگی سے کشادگی عطا فرماتا ہے۔
اور اسے ایسی راہوں سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ جس کا اسے وہم و گمان بھی نہ ہو۔ باحوالہ ابو داؤد۔ میری بہنوں اور بھائیوں، توبہ استغفار کی حقیقت یہ ہے کہ انسان گناہوں کو گناہ سمجھ کر چھوڑ دے اور اپنے کیے پر شرمندہ ہو اور آئندہ ترک معصیت کا پختہ عزم کرے اور جہاں تک ممکن ہو اعمال خیر سے اس کا تدراک کرے۔ اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہو تو اس کی توبہ کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ صاحب حق سے معاملہ صاف کرے۔ ان شرائط کے بغیر توبہ بے حقیقت ہے۔ اللہ سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا، تقوی اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راہ نکال دے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ باحوالہ سورۃ طلاق آیت نمبر 2 اور 3۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اگر بستیوں کے لیے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا، اس لیے ہم نے ان کی کمائی کی پادش میں ان کو پکڑ لیا۔ باحوالہ سورۃ اعراف۔ میری بہنوں اور بھائیوں، برکت کا مطلب دولت کی کثرت نہیں بلکہ کفایت ہے، یعنی ایسی دولت جو آپ کے لیے کافی ہو جائے۔ بہت سے لوگ کثرت مال کے باوجود معاشی تنگی کا رونا روتے ہیں، اور معاشی طور پر بہت ہی بظاہر درمیانے درجے کے لوگ انتہائی اطمینان سے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ فرق صرف اور صرف برکت کا ہے۔ عبادت کے دوران بندے کا دل اور جسم دونوں حاضر ہوں، اللہ کے حضور خشوع اور خضوع کا پاس رکھے، اللہ کی عظمت ہمیشہ اس کے دل اور دماغ میں حاضر رہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، میری عبادت میں مصروف رہو، میں تمہارا دل غنی کر دوں گا اور تمہاری محتاجی کا دروازہ بند کر دوں گا۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہارے ہاتھوں کو کثرت مشغل سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی کا دروازہ بند نہیں کروں گا۔ باحوالہ ابن ماجہ۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اللہ پر توکل رکھیں، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ اس لیے اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں اور اللہ سے ہی مانگیں، اللہ کی ذات ہمیں ہر چیز عطا کرے گی۔ اب توکل کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کسب معاش کی تمام کوششوں کو ترک کر دیا جائے اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرندوں کی مثال پیش کی کہ وہ تلاشی رزق میں صبح سویرے نکل جاتے ہیں۔ پرندوں کا صبح سویرے اپنے آشیانوں سے نکلنا ہی ان کی کوشش ہے۔ انہی کوششوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو شام کے وقت اسودہ سے راہ واپس کرتے ہیں۔ لہٰذا اسباب کا اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ برکت کا خاص عمل اور وظیفہ شیئر کروں گی جس کی برکت سے آپ کو بہت ہی فائدے ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں تو اس کے لیے آپ 22 رمضان المبارک کے دن تو لازم یہ عمل کریں، اس کے علاوہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ 22 رمضان المبارک کے دن آپ 100 مرتبہ کسی وقت بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی آپ کو مناسب وقت ملے آپ 100 مرتبہ یہ تسبیح یہ دعا پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ کی تمام تر پریشانیاں ختم ہوں گی۔ آپ اللہ کریم سے جو دعا مانگیں گے وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے رمضان المبارک کے تیسرا عشرہ میں یہ عمل یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ کو بہت ہی فائدے حاصل ہوں گے۔ اگر آپ یہ عمل یہ وظیفہ کامل یقین کے ساتھ 22 رمضان کے دن کریں گے تو آپ کو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے۔ تو آپ 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح روزانہ کے معمول پر اس کو پڑھا کریں، انشاءاللہ تعالی پھر آپ کی تمام تر پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے رزق میں برکت ہوگی، دولت میں بھی برکت ہوگی،
اور جب بھی آپ اللہ سے دعا مانگیں برکت کی دعا مانگیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔